السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 39ویں قسط۔ For God's sake حنین، ہر وقت تم بحث لے کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ ساجدہ ہر درجے جھنجھلا کر بولی تھی۔ ممی، اب سمجھ کیوں نہیں رہی میں ان کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ ماں سے زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کیسے جا سکتی ہو کیا مطلب؟ وہ شوہر ہے تمہارا، اسی لیے اجازت دے رہی ہیں۔ وہ اب کی ناراضی ظاہر کر گئی تھی۔ اب سمجھ کیوں نہیں رہی مجھے ان کی بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں منگنی میں ارحم بھیا کی طرف سے شرکت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ الٹا ناراضی ظاہر کرنے لگی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شٹ اپ حنین، رشتے تمہارے نزدیک شوق کا نام ہے؟ وہ اسے ٹپٹ رہی تھی۔ I'm sorry بٹ آپ انہیں منع کر دیں گے؟ میں منگنی میں ارحم بھیا کی طرف سے شریک ہونا چاہتی ہوں۔ پلیز ممی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی فیلنگس۔ وہ ماں کے ہاتھ تھامے ملتجی ہوئی تھی۔ حنین، تمہیں ہر بات سے انکار کر کے مسئلہ بنانے کی کچھ عادت ہی ہو گئی ہے۔ وہ اس گھر کا داماد ہے، اب اسے کیسے منہ اٹھا کر منع کر دیں؟ شریک تو پارٹی میں ہونا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ کس کی طرف سے شرکت کرو گی؟ وہ گزشتہ سب سے اسے سمجھا رہی تھی، آخر غصے میں آ ہی گئی تھی، ہاتھ جھٹک کر اس پر برسی تھی۔ آپ کو اپنے سڑے ہوئے داماد کی بہت فکر ہے، جو مجھے ہرٹ کرنے، زج کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ میں ارحم بھیا کی منگنی کو لے کر کتنی پرجوش تھی، کتنی تیاریاں کی تھی۔ پھپھو نے کتنی خوبصورت فراک دلائی تھی مجھے، اور انہوں نے گھٹیا سی ساڑی بیچ کر حکم نامہ جاری کر دیا کہ وہ مجھے لینے آئیں گے۔ نہ میں ان کی طرف سے انگیجمنٹ میں شریک ہوں گی، مجھے نہ وہ ساڑی پہننی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ اور آپ نے مجھے اب فورس کیا نا ممی، تو میں پارٹی میں ہی نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی غصے سے پھٹ پڑی تھی اور اس کو روتے دیکھ کر انہوں نے لب بھینچ لیے تھے۔ انہیں وہ خود سے بڑھ کر عزیز تھی۔ کچھ عرصے سے انہیں لگنے لگا تھا کہ دھیرے دھیرے ان کی بیٹی ان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے گرنے لگے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لا محالہ ماہ کنان کے ساتھ جانے کو راضی ہو گئی تھی۔ یہ آپ مجھے ماہ ولاس کیوں لے آئے ہیں؟ وہ اسے کاشان عالم لینے پہنچا تھا تو اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا، مگر جس دم گاڑی میں بیٹھی تھی اس کی سنجیدگی اور غصے کو محسوس کر گئی تھی۔ جب وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ماہ ولاس پہنچا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے کہ وہ جانتی تھی کہ پارٹی شیرٹن میں ہے۔ ماہ کنان نے ایک سخت نگاہ اس کے دو آتشہ روپ پر ڈالی تھی کہ انارکلی فیروزی رنگ کی فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر وہ اس وقت شدید اشتعال میں تھا کہ آج کے لیے اس نے اس کے لیے نیوی بلو ساڑی لی تھی اور کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا، اس لیے اسے فراک میں دیکھ کر وہ پارٹی میں جانے کے بجائے گھر آ گیا تھا۔ اسے اترنے کو کہا، اس نے انسنا کر دیا۔ اس نے غصے سے فرنٹ ڈور اوپن کیا اور بازو سے تھام کر اسے باہر کھینچ لیا۔ اس کے بعد وہ ہزار واویلوں کے ساتھ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ ماہ کنان نے اسے اپنے کمرے میں لا کر اس کا بازو آزاد کیا اور بائیں ہاتھ میں موجود شاپر بیڈ پر اچھال دیا، جو وہ کاشان عالم سے ساتھ لایا تھا، کیونکہ جب وہ اسے لینے کاشان عالم پہنچا اس کو یہی امید تھی کہ وہ اسے اس کے پسندیدہ لباس میں سجی سنوری ملے گی، اور وہ اسے سجی سنوری تو ملی تھی، مگر لباس خود اس کی پسند کا تھا، اس لیے اس کے تمام نرم و گرم جذبات سرد پڑتے چلے گئے تھے۔ اسی لیے اس نے گفٹ کی واپسی کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اس کی منتقمانہ سوچ سے ناواقف حنین حیرانگی کے باوجود ساڑی اور اس کی میچنگ کی اشیاء بے دردی سے شاپر میں ٹھونس کر لے آئی تھی، اور وہ اسے اپنی پسند کا لباس پہنانے کی خواہش کی تکمیل کے لیے، جو اب ضد و غصے میں ڈھل گئی تھی، ماہ ولاس لے آیا تھا، اور اسے اس کے ساتھ انگیجمنٹ میں جانے کی رضامندی پر افسوس کرتی اسے ناپسندیدگی سے دیکھنے لگی تھی، جس نے اپنی مرضی و پسند پوری کروانے کو حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، وہ اتنے عام سے لہجے میں بولا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ وقت ضائع نہ کرو حنین عابدی، کہ ہم نے پارٹی میں بھی پہنچنا ہے۔ اس کا فیروزی آنچل نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔
اس نے دل کو تھپکی دے کر نظر چرائی تھی کہ اس وقت سجی سوری اس کے دل ہی نہیں خواہشات پر بھی گہرا وار کر گئی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ چینج تو میں ہرگز نہیں کروں گی، چاہے پارٹی ختم ہو جائے۔ وہ رونے کے درمیان ہٹ دھرمی سے چیخی تھی۔ یک دم ہی اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اس نے چند قدموں کا فاصلہ طے کیا اور عین اس کے سامنے آن ٹھہرا۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ تم اتنا وقت میرے ساتھ گزارو گی؟ اس کو دیکھتے ہوئے اس کی ساحرانہ آنکھوں میں خمار اترنے لگا تھا اور وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبوں پر وہ نامحسوس طریقے سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آپ سے، آپ پلیز مجھے پارٹی میں چھوڑ دیں۔ نگاہ جھکاتی لمحہ بھلمحہ پیچھے ہوتے ہوئے منمنائی تھی اور اس کی نگاہ اس کے احمری لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ تم چینج کر لو تو میں لے جاؤں گا۔ وہ اس کی حالت سے ہز اٹھا تھا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا جو پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی، اور اس نے دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر سارے راستے اس کے لیے مسدود کر دیے تھے۔ ورنہ مجھے اکیلے ہی وہاں جانا پڑے گا کہ میں اپنی بہن کی منگنی اپنی نافرمان منکوہا کے لیے مس تو نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے لرزتے وجود پر نگاہ جمائے شوق ہو رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں اکیلے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اکیلے میں؟ ہمارے ڈر کے میرا دم نکل گیا تو؟ اس کے کچھ دیر پہلے کے احساسات کچھ اور تھے جو اب بدل گئے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف کی وجہ بدل گئی تھی اور اسے اب ہنسی آنے لگی تھی۔ یہ بنتی افلاطون تھی مگر دم خم غبارے جیسا تھا۔ ہوا اب نکلی کہ تب۔ تمہیں ڈر ہے کہ اکیلے تمہارا دم نکل جائے گا؟ تو میں بھی نہیں جاتا۔ اس کے لب ہی نہیں آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں اور دیوار پر ٹھہرا دایاں ہاتھ اس کے چہرے پر آ ٹھہرا تو اس نے یکدم ہی آنکھیں میچ لی تھیں۔ لیکن میں اگر تمہارے ساتھ رہا تو تمہارا دم یوں بھی نکل جائے گا۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں اور کانپتے ہونٹوں کو نگاہ سے چھوتا لہجے میں جذبوں کی اگن لگائے بولا تھا کہ وہ اس کے لیے امتحان بن گئی تھی کہ نہ فاصلے مٹا سکتا تھا نہ ہی فاصلے پر رہ سکتا تھا، کہ وہ اس سے پہلے ہی بدگمان تھی اور آج کا اس کا عمل اسے مزید بدگمان کر سکتا تھا۔ اس لیے دیوانگی کی حد تک جا کر وہ ضبط سے گزرتا اس کے رخسار سے اپنا ہاتھ کھینچتا پلٹ گیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ کہنا نہیں پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شاپر میں سے ساڑی نکالی تھی اور واش روم میں گھس گئی تھی۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے بہت مشکل سے اس کام کو انجام دیا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بس ایک دفعہ اس نے شوق میں شازمین سے ساڑی باندھنا سیکھی تھی، وہی اس کے کام آ گیا تھا، اور اسے دیکھ کر تو اس پر بے اختیاری سی اتر آئی تھی کہ اس کا چاندنی میں نہایا تراشیدہ بدن نیوی بلو ساڑی میں حشر برپا کر رہا تھا، مگر اس کی خائف بدگمان ناراض نظر اس کے جذبوں پر بند باندھ گئی تھی۔ I'm sorry، بٹ اگر تم پہلے ہی میرا گفٹ ایکسیپٹ کر لیتی تو مجھے اتنا تردد نہ کرنا پڑتا۔ وہ اپنے کیے پر نادم نہ تھا مگر اس کی بے بسی محسوس کرتے ہوئے دل کی حالت بھی عجیب ہی تھی۔ آپ اس طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے مزید ناپسندیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی کھنک تھی کہ اس کی میں بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ تمہاری محبت میں مجھے یہ بھی گوارا ہے۔ وہ اس کے سامنے رکتا مسکرایا تھا اور اس کی کلائی کھینچنے کے باوجود سختی سے پکڑ لی تھی۔ تم یہ زبردستی کرنے پر مجبور کرتی ہو۔ ناگواری سے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھے تھے۔ آپ کے کہنے پر پہن لی ہے نا یہ ساڑی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ چلیں یہاں سے۔ وہ اس پر بگڑی تھی، اسے یہاں سے جانے کی جلدی تھی کہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا، تبھی تو اتنی آسانی سے مان گئی تھی۔ میرے کہنے پر پہنتی تو مجھے تمہیں یہاں نہ لانا پڑتا، وہ مانی خیزی سے بولا تھا۔ اس نے نگاہ چرا لی تھی۔
آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 39ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔